بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 26. باب 18 ہے ہمارا. باب من قولا اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے ان الایمان کہ ایمان هو العمل عمل ہی کا نام ہے، یعنی ایمان عمل ہی ہے. اور اس بات کی کیا دلیل ہے؟ لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اکارڈنگ دلیل یہاں بیان کی جا رہی ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا یہ جنت جس کے تم وارث ہوئے تمہارے عمل کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے اس کی. اور کیا ہے؟ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قولی لا الہ الا اللہ. اور کئی عالموں نے اس آیت کی تفسیر جو سورہ ہجر میں ہے، قسم تیرے مالک کی ہم ان سب لوگوں سے ان کے عمل کے باعث پرس کریں گے، یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، اور سورہ والصافات میں فرمایا ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں دلیل ملتی ہے کہ ایمان جو ہے عمل ہی کا نام ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 26. حدثنا احمد ابن یونس، بیان کیا ہم سے احمد بن یونس نے، و موسیٰ ابن اسماعیل، اور موسیٰ ابن اسماعیل سے، قولا وہ دونوں کہتے ہیں، حدثنا بیان کیا ہم سے ابراہیم ابن سعد، ابراہیم بن سعد نے، قولا کہا، حدثنا بیان کیا ہم سے ابن شہاب، ابن شہاب نے، عن سعید ابن المسیب، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سئلہ سوال کیا گیا، ای العملی کون سا عمل، افضل افضل ہے، فقال آپ نے فرمایا، ایمان ایمان لانا، باللہ و رسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر. قیل سوال کیا گیا، ثم ماذا پھر کون سا عمل، قولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد جہاد، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. قیلا سوال کیا گیا، ثم ماذا پھر کون سا عمل، قولا آپ نے فرمایا، حج مبرور وہ حج جو قبول ہو، یعنی وہ حج جو خالص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو، وہ حج جس میں ریاکاری اور گناہ نہ ہو، اور وہ حج جو انسان حج کرنے کے بعد گناہ کرنا چھوڑ دے اسے کہتے ہیں حج المبرور. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں افضل عمل کی مثال بتائی جا رہی ہے، اور جس میں پہلی جو شرط آ جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، پھر جہاد ہے، اس کے بعد حج المبرور ہے، یعنی پہلی جو کنڈیشن ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی کی ہے، اس کے بعد پھر عمل ہے، اور جہاد اور حج مبرور یہ بھی عمل ہی کے نام ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں ریفلیکشن کے پوائنٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا ایمان از اکول ٹو عمل، یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ ہم بالکل اللہ کے ہی لیے کر رہے ہیں نا، بس ہم نے اپنی نیت کو چیک رکھنا ہے ہمیشہ کہ اس میں ریاکاری نہیں آ جائے. ٹھیک ہے، اس میں اپنی بڑائی نہیں آ جائے، دوسروں کو کمتر سمجھنا نہیں آ جائے، اور عمل کرنے لگیں تو اطرانے نہ لگ جائیں کہ میں نے کر لیا اور فلاں نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس فلاں نہیں کر رہے ہیں کہ بہت مثالیں پڑی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو خاص سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بے شک ہم خاص ہیں، لیکن ہم نہیں، صرف تمام انسان خاص ہیں اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، اور وہ انسان سب سے زیادہ خاص ہے جو عمل کرنے کے بعد بھی ہمبل رہتا ہے، عاجز رہتا ہے، اور اللہ کا ہی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہی توفیق سے کام ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر ہے جہاد، جہاد فی سبیل اللہ. ایک تو وہی ہے جو جہاد ہے اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، اور دوسرا جہاد پہ نفس، یعنی نفس سے جہاد. ٹھیک ہے، جو کہ ہم مسلسل اپنے ساتھ ہم سارا وقت کرتے رہتے ہیں، یعنی جب ہماری صبح کی آنکھ کھلتی ہے تو ہم جہاد پہ نفس کرتے ہوئے ہی اٹھتے ہیں، اور جب رات کو سونے جا رہے ہوتے ہیں ہم جہاد پہ نفس کرتے ہوئے ہی جا رہے ہوتے ہیں. غور کریے گا، ہم بہت سارے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، یہ کر لیں یہ نہیں کریں، یہ کر لیں یہ نہیں کریں، اور بہت سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ ہمارے جہاد کے مترادف ہیں یا جہاد کے خلاف بھی ہے. بہت سارے ڈیسیجن میں ہم نفس کی غلامی بھی کر جاتے ہیں اور
نفس کے خلاف جہاد بھی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.